اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستوں اور میرے پیارے بزرگوں، السلام علیکم۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مسکراتے ہوئے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ادویات کے متعلق میری اچھی آنے والی ویڈیو سے فائدہ حاصل کریں۔ آج میرا ٹاپک ایسومیپرازول کے متعلق ہے۔ یہ اس دوا کا جنرک نام ہے، بازار میں یہ برانڈ ناموں سے دستیاب ہے۔ دوا کا استعمال، یہ دوا السر میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دوا پیپٹک السر میں استعمال کی جاتی ہے۔ خوراک کی نالی کے سوزش اور زخم کی حالت کنٹرول کرتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اثرات کیا ہیں؟ اس کے بعد اثرات یہ ہیں کہ اس کے اثر سے سر درد ہو سکتا ہے، جلدی الرجی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اثرات سے منہ خشک ہو سکتا ہے۔ کیا یہ دوران حمل استعمال کرانی چاہیے یا نہیں؟ دوا کو دوران حمل استعمال نہ کریں۔ دوا کو زمانہ رضاعت میں استعمال کرانے سے گریز کریں۔ اس کی کتنی مقدار دینی چاہیے؟ اس کی مقدار جو ہے نا، مقدار خوراک کے لیے برانڈ نام کے حوالے سے لٹریچر دیکھیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ کن مریضوں کو نہیں دینی چاہیے۔ اگر جس مریض کو جگر کی کوئی بیماری ہے تو اس کو نہیں دینی چاہیے۔ گردوں کی خرابی میں احتیاط کریں۔ دوا کو طویل عرصے تک استعمال کرانے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ اس ایسومیپرازول کے برانڈ نام کے متعلق بتا رہا ہوں۔ اب میں اس کا برانڈ نام بتا رہا ہوں۔ اس کے برانڈ نام یہ نام ہے جن نام سے یہ دوا جو ہے نا مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ نمبر 1 کنٹور، نمبر 2 ایکوزار، نمبر 3 ای میپرا، نمبر 4 ایسو کیو، نمبر 5 ایسو ریڈ، نمبر 6 ایسو گلٹ، نمبر 7 ایسوپرا، نمبر 8 ایسوپرازول، نمبر 9 ایسو پروٹو، نمبر 10 ایسو سکاٹ، نمبر 11 ایسو، نمبر 12 ایزیم، نمبر 13 گوسٹ، نمبر 14 نیکسیم، نمبر 15 نووٹیف، نمبر 16 ایسوجن، نمبر 17 ایسوپاس، نمبر 18 ایزومول، نمبر 19 ایسی رگ، نمبر 20 زی سیپرا، نمبر 21 ایسوکیور۔ یہ اس دوا کے برانڈ نام ہے۔ ان دواؤں سے یہ دوا مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ تو آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ یہ دوا اپنی مرضی سے استعمال نہ کریں بلکہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔